بقول حضرت علی کے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نہیں۔ ہم اس قدر پستی میں گرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر گوروں نے حکومت کی ایک عرصہ، اور پھر ہماری سوچ تبدیل ہوئی، ایک غلامانہ سوچ، ایک چاپلوسی کی سوچ، پنجابی جن کہتے ہیں مکھن مارن دی سوچ، ایک ایسی سوچ کہ ہم اپنی سوچ میں آزاد نہیں ہیں۔ آج بھی ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام خاص طور پہ، تو وہ سب انہی کی سوچ کے تحت بنتا ہے، اسی طرح ہم زندہ ہیں۔ یہ جو قوموں کی تقدیر ہے، پھر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیسے تقدیر کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ تو 2 فروری 1835 2 فروری 1835 کو لارڈ میکالے نے کہا کہ میں پورے برصغیر کا سفر کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم تب تک برصغیر پاک و ہند کو فتح نہیں کر پائیں گے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر، ان کے اجداد کے کارناموں اور ان کی تاریخ سے دور نہ کر دیں، اور اس سب کے لیے ہمیں ان کا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا، اور یہ سب کو باور کرانا ہوگا کہ یہ لوگ کمتر ہیں اور ہم برتر۔ یہ چھوٹی سی تاریخ تو خاصی لمبی تھی، یہ اس نے جو لکھا میں نے آپ کو اس کا نچوڑ بتا دیا۔ اب سوچئے کہ یہ وہ چیز تھی، یعنی ہمارا تعلیمی نظام، اور آج بھی یعنی اس دن تک بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ہے گورنمنٹ سکول جہاں سے صرف مزدور پیدا ہوتے ہیں اور نچلے درجے کے دفتروں میں کام کرنے والا بابو، پھر اس سے ایک اور تھوڑا سا اوپر پرائیویٹ سکولوں میں پھر آگے 3-4 درجے، ایک وہ جہاں پہ فیس کو 5-10 ہزار کے قریب ہے، ایک وہ جہاں پہ فیس کو 35-40 ہزار کے قریب ہے، پھر ایک وہ جہاں پہ فیس ہی لاکھوں روپے کے قریب ہے، پھر ایک اس طرح کے 4-5، پھر ایک امریکن سسٹم، ایک برٹش سسٹم، پھر ایک اور سب سے بڑا ایک اور کہ جن کے بعد بہت پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں بچوں کو بھیج ہی باہر دو، وہاں سے جا کے پڑھ کے آ جائیں۔ تو یہ جو تعلیمی نظام ہمارا، ہم نے جس طرح اس کو طبقات میں بانٹا، تو ہم نے وہ بچہ جو گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم نے مجبور کر دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کمتر ہے۔ کس سے؟ اپنے سے اوپر والے سے، یعنی اس سے 2 سٹیپ اوپر والے سے، اور پھر وہ اس سے اوپر والے سے، اور پھر وہ اس سے اوپر والے سے۔ یعنی ایک بچہ جب گورنمنٹ سکول والا اور بیکن ہاؤس والا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو گورنمنٹ سکول والا تو ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح بیکن ہاؤس والا جب بیٹھا ہوگا کسی ایچ والے کے سامنے یا امریکن سکول سسٹم والے کے سامنے تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا، اور اسی طرح جب لمپس کا پڑھا ہوا بچہ ایک آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بچے کے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ آپ سوچو کہ وہ کیا فیل کر رہا ہوگا اور اس کی کیا سوچ ہوگی۔ تو ہم نے وہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو، وہ تعلیمی نظام ہی اب ٹھیک نہیں کر پائے جس کی وجہ سے قوم نے بننا تھا، تو ہم نے اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بطور پائلٹ مجھے سینکڑوں بار سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا، کافی دفعہ میں گیا، تو اس ملک کے بانی لی کون یو 60s میں انہوں نے جو 3 فیصلے کیے اپنے ملک کے لیے، جس کی بدولت آج سنگاپور وہ ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے دنیا کے لیے ایک مثالی ملک بنا ہوا ہے۔ وہ آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا تھی، یعنی اس لیڈر کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ ملک کے لیے کچھ کر گیا۔ ہمارا تو لیڈر جس نے ہمیں بنایا وہ تو بیچارہ سال بعد ہی فوت ہو گیا، شاید وہ زندہ رہتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، بٹ لی کون یو کو ٹائم ملا اور اس نے
وہ 3 باتیں جو کہیں، جو 3 فیصلے کیے، اس کو عملی جامہ پہنایا، اور جب اس نے عملی جامہ پہنایا تو اس بدولت وہ ملک آج کہاں ہے، وہ آپ سنیے۔ پہلا فیصلہ، ہر شخص انگلش بولے گا۔ اس وقت اس فیصلے کی بہت مخالفت ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی زبان بولنی چاہیے تاکہ ہم اپنی روٹ سے جڑے رہ سکیں، اور ہمیں اپنی زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ مگر لی کون یو نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، انگلش دنیا کی زبان ہے اور ہمیں ترقی کے لیے وہی زبان اڈاپٹ کرنا ہوگی جس میں دنیا کا نالج موجود ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کچھ کہیں گے کہ ہمیں اردو بولنی چاہیے۔ بھائی کون کہتا نہ بولیں؟ اگر آپ کی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس میں وہ تمام ریسرچ، تمام نالج لکھا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، تو آپ ضرور کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں کرنے میں۔ آگے فرینچی نے بھی تو کیا ہی ہے، جرمن نے بھی تو کیا ہی ہے، جاپنیز نے بھی تو کیا ہی ہے، انگلش تو نہیں پڑھ رہے وہ۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، نہیں کر سکتے تو وہ کر لیجئے جو لی کون یو نے کیا۔ تو اس نے ایک فیصلہ یہ کیا، اور باوجود اس کے کہ بہت مخالفت ہوئی، اس نے کہا نہیں۔ دوسرا فیصلہ، ہمیں دنیا بھر سے انٹلیکچوئل کیپٹل حاصل کرنا ہوگا، اور اس طرح مینجمنٹ کیپٹل جہاں کہیں بھی، جس ملک میں موجود ہو، جس قیمت میں بھی موجود ہو، اسے سنگاپور لانا ہوگا۔ یہ کیپٹل حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہ انٹلیکچوئل کیپٹل اور مینجمنٹ کیپٹل باہر سے حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے پاؤں پر خود انحصار کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے اور ان کو کھڑا کرنا چاہیے، چاہے جا کے ہم باہر سے حاصل کریں۔ لی کون یو نے لوگوں کی اس بات کی مخالفت کی۔ اس نے کہا نہیں، فی الحال فوری طور پہ ہمیں انٹلیکچوئل کیپٹل اور مینجمنٹ کیپٹل جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سنگاپور لانا ہے ہر قیمت پہ، اور اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کریں گے۔ اور دیکھیے آج سنگاپور انٹلیکچوئل اور مینجمنٹ کیپٹل ایکسپورٹ کرنے والا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ تیسرا فیصلہ، دیر ول بی نو کرپشن۔ اس نے امپلائیز، جو خاص طور پہ گورنمنٹ امپلائیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، یعنی اسمبلی میں کام کرنے والے لوگ، جو ممبرز تھے، ان کو سیلریز، ان نے کہا کہ بہت اچھی سیلری دینی چاہیے، اور انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ سیلریز ان کی رکھی، یعنی یہاں تک کہ دنیا میں تقریباً 8 سے 10 گنا زیادہ سیلریز ہیں سنگاپور میں ان لوگوں کی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن۔ یہ وہ 3 فیصلے تھے جو بہت بڑی وجہ بنے کہ آج کا سنگاپور بنانے میں۔ ذرا سوچ کر جواب دیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں جہاں قدم قدم پر کرپشن، رشوت، ناانصافی، ملاوٹ، بے ایمانی، ظلم، لوٹ کھسوٹ، اور ان سب کے بدلے میں کیا ملا؟ غربت جو ہمارا منہ چڑھا رہی ہے۔ کہ ہم کبھی سنگاپور بن پائیں گے جہاں انصاف ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، غربت نہیں ہوگی، ایک ایسا ملک جہاں پہ آج پر کیپٹل انکم $50,000 ہے، جو کہ ہمارے یہاں صرف 1,000۔ مقابلہ، کمپیریزن آپ خود کر لیجئے۔ لی کون یو کے 3 پوائنٹس جو میں نے اوپر بیان کیے، اس میں 1 پوائنٹ کا اضافہ آپ میری طرف سے کر لیجئے۔ اب یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا فلاسفر ہوں یا میں کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو اسلام نے کہا، جو ہمارے نبی نے کہا۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے انصاف۔ گو یہ آتا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کوئی حساب اس کو اس طرح لیں گے کہ سے نو ٹو کرپشن، اسی زمرے میں آتا ہے، بٹ یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا فرق ہے۔ انصاف، کیونکہ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، تو یاد رکھیں بقول حضرت علی کے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نہیں۔ ہم اس قدر پستی میں گرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں ہمارے سارے گناہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے،
اور پھر ڈھیر روز ثواب جو ہے وہ اضافی ملے گا. لہذا ہمیں کیا پڑی ہے محنت کرنے کی، اور پھر ایمانداری کے ساتھ اور اپنے اپنے کردار کو بہتر کرنے پر توجہ دیں. مگر یاد رکھیں قرآن کے مطابق اعلیٰ کردار اور اعمال ہی کامیابی کی نشانی ہے، نہ کہ وظیفے پڑھ کر گناہ بخشانے والے، اور وہ بھی خاص طور پر اپنے بھائیوں اور دوسرے انسانوں کا حق مار کے. اگر قومیں ان وظیفوں پہ چل رہی ہوتی اور ان چلوں پہ چل رہی ہوتی، یاد رکھیں آج جاپان وہاں نہ ہوتا جہاں ہے، آج جرمنی وہاں نہ ہوتا جہاں ہے، آج سنگاپور وہاں نہ ہوتا جہاں ہے، آج ملیشیا وہاں نہ ہوتا جہاں ہے، آج UAE وہاں نہ ہوتا جہاں ہے. میں اس طرح آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ لاکھ چلے کاٹتے رہیے، آپ 2 گھنٹے کی لمبی دعائیں مانگتے رہیے بیٹھ کے، بٹ وہ دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہی ہے. یہی اسلام میں ہے اور یہی کامیابی کی ایک نشانی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. پر اللہ سے مانگنے سے پہلے یہ جو 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں اوپر، ذرا اس پہ غور کیجئے. جب آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس دعا میں بھی اثر نہیں ہوگا جو آپ اللہ سے کریں گے. جب تک آپ اپنا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کریں گے، اور جب تک آپ یہ 4 چیزیں نہیں کریں گے، آپ معاشرے میں انصاف پیدا نہیں کریں گے، آپ کرپشن کو نو نہیں کریں گے، آپ سسٹم رائج نہیں کریں گے، اس سسٹم کے تحت ہر ایک کو برابری کا حق ہوگا، تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ ویکنس جو ہماری آج ہے، یہ باہر کی دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہم کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہم نہیں کریں گے. یہ سب جانتے ہیں، جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.